منیف صاحب یہ آپ نے یہ گفتگو یہ کیا اسمبلی میں صرف تقریروں کی حد تک کی باتیں ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ وہ اور لیک آف ٹرسٹ دیکھیں نا، مطلب وہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھنا بند کریں، ٹھیک ہے، اور جو خود دیکھ رہے ہیں، خود جو آج کل ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کا نظام ہائیبرڈ تھا، ہماری پارٹنرشپ ہے. مطلب کم آن یار، مطلب یہ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ اچھا منصور صاحب، دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ محض نہایت احترام سے عرض کروں گا، یہ صرف تقاریر ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ بات کر لیں سب کچھ. جنہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا نا، انہوں نے ایگزیکٹ مساق جمہوریت کے 2 سال بعد ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا تھا. میرے خیال میں وہ تاریخ ہمیں تو نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ کیا تاریخ کیا تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو آج پاکستان مسلم لیگ نون تو بغل گیر ہے، جپھی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آج کوئی بڑا سویلین بالادستی کے لیے کچھ ہو رہا ہے یا وہ اب میرے خیال میں ریلیونس بھی اس کی نہیں رہی. اچھا، سویلین بالادستی میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اچھا بہت زبردست کامیاب نظام، اور اس نظام نے ڈیویڈنڈ دیے ہیں سفارتی طور پہ. دیکھیے جو فوج کی کامیابی ہیں وہ فوج تک رہنے دینا، وہ فوج کی کامیابی ہیں، بھارت کو مار پڑی سب کچھ ہوا، وہ ہماری فوج کی ایئر فورس کی کامیابی ہیں. ٹھیک ہے جی، یقینی طور پہ جہاں کریڈٹ بنتا ہے گورنمنٹ کا یا پرائم منسٹر کا، چلیں ہم بالکل ہمیں دینا چاہیے. آج کے ماحول کو اگر عمران خان صاحب کے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اگر وہ ہائیبرڈ ماحول تھا تو پی ڈی ایم 1 ہائیبرڈ پرو تھا، اور پی ڈی ایم 2 جو آج ہے وہ ہائیبرڈ پرو میکس ہے. اب آپ کی آج کے دور میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں، بہت ہیوملٹی سے عرض کروں گا، ملٹری ڈیموکریسی جو آج ہمارے ملک کے اندر رائج ہے، یا جس طریقے ملٹری ڈیموکریسی. ٹھیک ہے جی، دس از اے نیو ورڈ آئی ہیو ایور ہرڈ. ٹھیک ہے جی، تو وہ چل رہی ہے، اور اس کو آپ پارٹنرشپ کہیں، اٹ از بیئرنگ فروٹ، اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سفارتی سطح پر آپ کو کوئی کھینچا تانی اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان نظر نہیں آ رہی، وہ فیکٹ ہے، وہ ایویڈنٹ ہے. پرائم منسٹر، میں نے آج بھی کہا ہے کہ کوٹ ان کوٹ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسا سیکیورڈ فوجی جرنیل آج تک نہیں دیکھا جس کی کوئی انسیکیورٹی سرے سے ہے ہی نہیں. دس از واٹ دا پرائم منسٹر سیز اینڈ آئی ایم کوٹنگ اٹ آن ریکارڈ، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سیکیورڈ قسم کے جنرل ہیں، ان کی یہ ایشوز نہیں ہیں. سو ان دیٹ وے بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیے ہائیبرڈ پرو میکس جو مرضی نام دے دیں، اگر آپ اس کی بالکل وہ بک قانون کی کتاب اور آئین میں ڈھونڈیں گے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن معذرت کے ساتھ نہیں ہے. باقی بہت اچھی کوارڈینیشن، بہت اچھی کامیابیاں، ترقی جو ملی ہے پاکستان کو اور نام اونچا ہوا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں. تحریک انصاف، اگر آج منیف فاروق صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں، لو جی تانوں بناتا ہے، ٹھیک ہے، آپ چیئرمین، آپ کو ملک کے وزیر اعظم ہی آفر آپ کو میں اچھا نہیں لگتا؟ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں آپ کو چیئرمین بنا رہا ہوں. اتنا بڑا ہوتا ہے وہ عہدہ دے رہا ہوں جو خان صاحب کے پاس. صاحب کو شدید اعتراض ہوگا، انہیں اچھے لگے نہ لگے، مجھے تو اچھے لگو گے. اچھا چلیں، ویری گڈ، ایک ویلیڈیشن مل گئی آپ کو. پہلا ووٹ ہے آپ کا، پہلی ویلیڈیشن. تو سوال یہ کہ اگر آپ کو اس قسم کی آفر آئے پرائم منسٹر کی جانب سے، واٹ وڈ یو ڈو؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہایت احترام کے ساتھ جو فرما رہے ہیں، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بس ایسے ہی ہے کہ گفتن نشست. نہیں منیف صاحب، اس طرح اہمی تو نہیں یار، ملک کا وزیر اعظم ہے، قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بھائی اتنی بڑی آفر. کہ میں ان کی جو ان کا سٹیچر ہے یا ان کی جو منصب ہے، میں اس کی خدا نخواستہ توہین نہیں کر رہا. لیکن یہ بات جناب وزیر اعظم بھی بخوبی جانتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی معززین ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم این ایز ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جتنے ہیں، شاید خٹک صاحب ان میں سے ایک ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ گلی باتی ہیں. جب بیٹھیں گے نشست کے اوپر، ان کا پہلا مطالبہ کیا ہوگا، جو کہ جائز ہے، کہ بھئی ہماری ایکسیس دیں ہمارے لیڈر تک، جو کہ ایک جائز مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ ان کا ہوگا کہ بھئی ان کو آپ نے ہسپتال جانے کا، ان کو نہیں معاملہ ان کا ہو رہا ہے، فیملی ان کو 6 مہینے سے لاسٹ ملاقات ان کی ایک ہمشیرہ کی ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی، آپ ان کا جو علاج معاملہ ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے. تو آپ مجھے بتائیں، وہ باٹل نیک تو اپنی جگہ پر ہی ہے. یہ پھر چائے بسکٹ وہ انہیں آفر کریں گے، یہ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چائے بھی نہیں پینا چاہتے. ٹھیک، تو اس نشست کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیے نا، ایک طرف وزیر مملکت برائے داخلہ فرماتے ہیں ہر بات پہ بات ہوگی سوائے این آر او کے. رانا ثناء اللہ صاحب، وہ محترم ہے ہمارے، وہ کہتے ہیں ہر ایشو پہ بات. رانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ہر ایشو پہ بات ہو جائے گی سوائے اس ایشو کے جس کا تعلق عمران خان سے ہے. تو پھر کیا بات آپ کو مطلب یہ نان سٹارٹر ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے آئی ووڈ لائک ٹو بی پروون رانگ. اچھا، میں چاہوں گا کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن نہایت احترام کے آپ کا بھی مطلب شک ہے، ادھر سے شاید خٹک صاحب کا بھی شک ہے، اختیار ولی صاحب بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ اس پہ ایکسائٹڈ نظر نہیں آتے. رانا صاحب، آر یو فیلنگ دا ایکسائٹمنٹ کہ جی یہ ایک اچھی آفر آئی ہے، اس سے جو سیاسی ایک جمود ہے وہ ٹوٹ جائے گا، آپس میں تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو میں اس بات سے بالکل متفق نہیں کہ یہ نظام ہائیبرڈ نظام ہے.
ہے جی کیا یہ جو نظام ہے یہ ہائبریڈ نظام، میں اس جملے سے ہی متفق نہیں ہوں. اچھا یہ ویری ہائبریڈ نظام ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب وہ آپ نے اس کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے نا وہاں پہ جا کے کھڑے ہوں اس حوالے سے. موسم کا حال یہ ہے، ناٹ ہاٹ ویری ہاٹ. ہاں جی ویری ہاٹ. وہ فیلز لائک والا بھی. ہاں فیلز لائک والا. اچھا ایک چیز آپ ذرا سمجھیں، پچھلے سال اسی حکومت نے پریس کانفرنس کی تھی کہ پی ٹی آئی کو کالعدم تحریک ہم نے قرار دے دیا، جماعت اعلان نہیں کیا تھا. دینے لگے ہیں، مطلب انہوں نے طے ہو گیا تھا، اصولی فیصلہ ہو گیا. 24 میں آتے ہی کہہ دیا تھا 24 میں شروع میں. جو جماعت پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کو یہ قرار دے دے کہ یہ کالعدم ہم نے اسے اصولی طور پہ قرار دے دیا ہے، اس کی تو گنجائش ہی ختم ہو گئی نا پولیٹیکلی. آپ نے تو اسے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ یہ کالعدم ہے. ٹھیک، اس سے آپ بات کیسے کر سکتے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خالی مطلب پلے نہیں گا تیلا تے کر دی میلا میلا. آپ کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے جس کے تحت آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کریں گے اور اس کے اوپر عمل ہو جائے گا؟ ٹھیک. آپ نے تو اس بار عید کے اوپر سی ایم کے پی کے کو عید مبارک کا فون بھی نہیں کیا. نے کیا تھا، خبر آئی چھپی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پی ایم ہاؤس سے یہ چیز کنفرم کی، خبر کہ وہ اویلیبل نہیں تھے. اچھا مطلب بات نہیں ہو سکی. نہیں بات نہیں ہو سکی، یہ فیکٹ ہے. بات ہاں وہاں سگنل کا ایشو ہوگا. نہیں وہ اویلیبل نہیں تھے، وہ کہہ رہے سی ایم کے پی اویلیبل نہیں تھے. وہ وہاں گئے باکو گئے. مجھے نہیں پتا، میں آپ کو بتا جو پی ایم ہاؤس کا ورژن ہے میں تو نہیں کیا ہو سکتا ہے غلط ہو، ان کے پاسپورٹ لاک لگا ہوا ہے. نہیں ہو سکتا ہے غلط ہو. نہیں میں کہ شاید وہ باکو چلے گئے ہوں اور وہاں جا کے کوئی بلدیاتی نظام سیکھنا گئے ہوں. عطاء اللہ تارڑ صاحب نے یہ بات بتائی ہے، میں کوٹ کر دوں، انہوں نے کہا وہ نہیں تھے اویلیبل. دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں اختیار ولی بھائی سے میں بہت محبت ہے اور میں یہ انتہائی محبت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو ایک آنکھ وہاں رکھتے ہیں نا پنڈی پہ، انہیں کسی کو نہیں رکھنی چاہیے. اچھا جمہوریت کے اوپر اگر آپ کھڑے تو جمہوری عمل نظر آنا چاہیے. لیکن اگر آپ نون لیگ کا ذرا ماضی دیکھیں، الزام کہ اسامہ بن لادن سے الزام ہے کہ پیسے لے لینا، ایک منتخب حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کے چلے جانا، تو ماضی تو آپ کا اتنا خراب ہے. اگر پی ٹی آئی نے ایک دفعہ کوئی چانس لے لیا جو انہوں لب بھی گیا سی، تو آپ اس کو یہ کہہ کہ جی وہ جماعت جو ہے نا ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے یوں رہی اور یوں رہی. آپ کا تو سٹارٹ ہی کوٹھی بنا کے دینے سے اور وزارت لینے سے ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی پہ کیا الزام لگائیں آپ کی گے؟ گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے جی جمہوری گناہوں کی. جی دوسری بات یہ جو آپ مجھے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سناتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہی تو علی بابا 40 چور کہا تھا زرداری کو. اسی کے بعد تو کہا تھا کہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا گریبان سے پکڑ کے. وہ پرسوں زرداری صاحب نے چھتری لینے کی کوشش کی کہ بھئی میں بڑا ہوں، میں سایہ کرتا ہوں تمہیں، تو انہوں نے کہا چل نہیں چل، چھتری تے میری ہے، اور انہوں نے سائیڈ پہ کر لی. ریسپیکٹ میں کرتے ہیں نا. میں رانا صاحب آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، میرے ہاتھ میں چھتری ہو، آپ کے مجھے پکڑاؤ، میں کہوں گا رانا صاحب میں آپ سے جونیئر ہوں، میں چھتری پکڑوں گا. لیکن آپ پھر یہ نہیں کریں گے کہ میری چھتری اپنی طرف کر کے مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیں گے، یہ بھی نہیں کریں گے. اس ویڈیو میں دیکھ لیں آپ. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ جناب علی میں زرداری سے اگر کوئی ڈیل کروں تو اس سے بہتر میں کنویں میں چھلانگ مار دوں. یا یہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مولوی نواز شریف تم نے جو پیسے کو چوری کیے ہیں میں تم سے نہ نکلوا لیا تو پھر کہنا کیڑی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی دی گلاں کرتے ہو. کوئی نہیں آج تک چارٹرڈ. نہیں اگر کچھ جماعتوں کا بیٹھ کے ایک پریس ریلیز جاری کرنا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ہے تو پھر بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی زبردست بات. یہ میں اس کے اوپر کامنٹ لیتا ہوں. شکریہ اختیار صاحب، یہ آپ نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا سر رانا صاحب نے. انہوں نے کہا جناب یہ جو جملہ